فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ امر المطلق لا یقتضی التکرار، کہ اگر کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے تو اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ وجود میں آنی چاہیے۔ مثلا یہ کہا گیا نا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کی اقامت ہونی چاہیے، یعنی نماز کی ادائیگی ہو۔ جب نماز ادا کر لی تو اقیم الصلاۃ کا جو امر تھا یہ پورا ہو گیا کہ نہیں؟ ہو گیا نا۔ تو اب اس کو پھر بار بار کرنے کا کیا مقصد؟ یعنی ایک دفعہ نماز پڑھی تو اب کوئی کہے کہ جو امر مطلق ہوتا ہے وہ یقتضی التکرار، تو اس کا معنی پھر پڑھے۔ اچھا، وہ پھر پڑھ لے گا، آپ کہیں گے پھر پڑھے، حالانکہ اس نے اس کو ادا کر لیا ہے بصفاتہ و بشروطہ۔ یہ ایک مثال ہے صرف، صحیح ہے نا؟ اسی طرح صلو علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، آپ نے پڑھ لیا تو جو امر کا تقاضا تھا وہ آپ نے پورا کیا ہے کہ نہیں؟ کر لیا نا، کہ اللہ نے کہا درود پڑھو، آپ نے درود پڑھ لیا، تو آپ نے جو امر کا تقاضا تھا کہ درود کا وجود ہونا چاہیے آپ سے، اس کی ادائیگی ہونی چاہیے، تو وہ آپ نے کر لی۔ تو اب پھر کوئی کہے آپ کو جی وہ چونکہ اللہ نے کہا تھا صلو، جی تو پھر پڑھو، تو آپ پھر پڑھتے ہیں، تو کوئی کہے یہ جی پھر پڑھو۔ اسی طرح آتوا الزکاۃ، کہ زکوٰۃ دو، اس کا معنی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، اس کے جو بھی یعنی طریقہ کار ہے، اتنی دینی ہے، آپ نے زکوٰۃ دے دی، ٹھیک ہے۔ اب الامر یقتضی التکرار، کیا معنی؟ پھر دے، اور پھر دے، اس کے بعد پھر آپ کہیں کہ جی آتوا الزکاۃ۔ تو اس لیے صحیح قول کے مطابق جو امر مطلق ہے یہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، علی الصحیح، صحیح موقف کے مطابق، یعنی جو صحیح مذہب ہے یا صحیح موقف ہے یا صحیح قول ہے، اس کے مطابق یہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ علی الصحیح کے لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں اختلاف ہے، کہ بعض ایسے اصولی بھی ہیں یا بعض علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے، تکرار کا۔ ان میں امام ابن قیم بھی ہیں رحمہ اللہ۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لغت یا عرف کے لحاظ سے تو امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، لغت کے لحاظ سے اور عرف کے لحاظ سے، لیکن جو عرف شرعی ہے، یعنی شرع کے لحاظ سے، عرف شرعی، تو اس لحاظ سے جو امر ہے، یعنی جو شریعت نے امر دیے ہیں، وہ تکرار کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر یہ سارے جتنے بھی اوامر ہیں یہ ذکر کر دیے ہیں، اقیم الصلاۃ ہے جی، کہ نماز پڑھو، یہ بھی بار بار پڑھنی پڑتی ہے۔ آپ زوال شمس ہوا تو نماز پڑھنی پڑے گی، پھر جب
یہ سایہ ایک مثل ہوا، ہاں جی، پھر پڑھنی پڑے گی اذا غربت الشمس، پھر پڑھنی پڑے گی اذا غاب الشفق، پھر پڑھنی پڑے گی اذا طلع الفجر، پھر پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح آتوا الزکوٰۃ کہ زکوٰۃ دو، تو سال کے بعد وہ پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی، سال کے بعد پھر اور زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اسی طرح کتب علیکم الصیام ہے، تو رمضان آیا تو روزے رکھنے پڑیں گے، تو اگلے سال پھر رمضان آیا تو روزے رکھنے پڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں یہ جتنے آپ دیکھ لیں اس میں اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو یہ فاسعوا یہ آپ کو بار بار کرنا پڑے گا۔ ایک جمعہ آیا ہے پھر فاسعوا الی ذکر اللہ، دوسرا جمعہ آیا ہے پھر فاسعوا الی ذکر اللہ، پھر وہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ امام ابن قیم نے یہ کہا ہے کہ شریعت کے عرف میں جو امر ہے یہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے۔ ویسے یہ جو بات ہے نا، یہ اگر اس پر انسان غور کرے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ امر مطلق یہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے شریعت میں، بلکہ یہ جتنی انہوں نے مثالیں دی ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اوامر مقیدہ ہیں۔ یہ اوامر کیا ہیں؟ مقیدہ ہیں۔ اگر نماز کا حکم ہے تو اس کا ساتھ سبب بتلایا ہے، تو جب سبب کا تکرار ہوگا تو یہ امر آئے گا، اگر سبب کا تکرار نہیں ہے تو امر نہیں ہے۔ یہ وصف کا تکرار ہوگا تو امر کا، جب آپ نے امر کو مقید کیا ہے۔ مقید کیسے کیا؟ کہ جب زوال شمس ہو تو نماز پڑھو، ایسے ہے نا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، جب اذا زالت الشمس تو نماز پڑھو۔ اچھا، تو اب نماز جو ہم نے پڑھنی ہے یہ آ گئی ہے زوال شمس کے ساتھ، چونکہ زوال شمس ہر روز ہوتا ہے، یعنی دوپہر کو ہر روز ہوتا ہے، لہذا پھر نماز ہمیں ظہر کی ہر روز پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح کہا کہ اذا غربت الشمس، غروب شمس یہ سبب ہے کس کا؟ مغرب کی نماز کا، ٹھیک ہے؟ تو جب غروب شمس ہوگا تو آپ کو پھر نماز پڑھنی پڑے گی، وہ دن میں 2 دفعہ ہو، دن میں 4 دفعہ ہو یا 1 دفعہ ہو، تو وہ تو تکرار سبب سے آپ کو مسبب کا تکرار آپ پر ضروری ہو جائے گا۔ اسی طرح روزے ہیں، تو کیا ایک دفعہ آپ نے رمضان میں روزے رکھے اور اگر ہم تکرار حقیقتاً تکرار کہیں امر مطلق کا، تو اس کا یعنی یہ معنی پھر رکھو روزے، ابھی نہیں آپ نے رکھے، اچھا وہ آپ نے رکھے ہیں تو پھر رکھو روزے، حالانکہ جب رمضان میں رکھ لیے ہیں تو فرض آپ کا ساقط ہو گیا، جو ذمہ داری تھی وہ ادا ہو گئی ہے۔ ہاں اگر آپ کہتے ہیں جی یہ تکرار ہے، اگلے سال پھر رمضان آئے گا، تو بھئی وہ رمضان آئے گا تو روزے رکھیں گے نا، وہ تو سبب ہے، یہ مقید ہے کس کے ساتھ؟ سبب کے ساتھ، صرف یا شرط کے ساتھ، ان کنتم جنبا فطہروا۔ اب اگر کوئی کہے کہ دیکھو جی ایک دفعہ یعنی جنابت ہوئی ہے تو آپ کو غسل کرنا یہ فرض ہو جائے گا، اچھا تو اب اس کا یہ معنی تو نہیں ہے نا کہ ان کنتم جنبا، یہ اگر بار بار ایسے ہوتا ہے یا وقفے سے ایسے ہوتا ہے تو کوئی یہ کہے کہ نہیں جی فطہروا، یہ تو ہو گیا ہے، یہ کر لیا تھا۔ بھائی جب سبب وہ بار بار تکرار سے ہے تو مسبب بھی اس کا کیا ہوگا؟ تکرار سے ہوگا۔ جب
مثلا الزانیۃ والزانی، یا یہ کہہ لو والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تو جب بھی سرقہ ہوگا تو آپ ہاتھ کاٹیں گے۔ تو یہ بھی تکرار کا تقاضا کرتا ہے، جیسا کہ امام ابن قیم نے کہا، لیکن یہ وجوب صفت سے تکرار کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ یعنی ایک دفعہ ہاتھ کاٹا ہے تو پھر آپ ساری زندگی نہیں کاٹیں گے، نہیں کاٹیں گے۔ یعنی کب؟ اذا حصلت السرقہ، اس کا سبب کیا تھا؟ یہ سرقہ تھا، اس کا جو وصف تھا وہ کیا تھا؟ سرقہ۔ تو جب سرقہ ہوگا یا سارق اور سارقہ سے جب سرقہ ہوگا ہاتھ کاٹیں گے۔ اسی طرح زانیۃ والزانی، کہ جب وقوع زنا ہوگا تو فجلدوا۔ تو یہ جو امام ابن قیم نے یہ کہا ہے، یہ کوئی یعنی کوئی اتنا یہ کوئی خوبصورت یا کوئی اصولی کوئی منہج نہیں ہے، یعنی جو انہوں نے مثالیں دی ہیں یہ کوئی اصولی منہج نہیں ہے یا کوئی سلیم استدلال ہو، یہ تو انہوں نے خود آگے کہہ دیا۔ دیکھیے، لا یقتضی تکرار علی الصحیح یعنی من الاقوال الا اذا دل الدلیل علی قصد تکرار، کہ دلیل اگر ہے آپ کے پاس یا قرآن اور سنت نے کوئی دلیل ذکر کر دی ہے کہ یہ بار بار کرو، تو وہ تو امر مطلق نہ رہا، وہ تو امر مقید ہو گیا بالدلیل۔ جیسا کہ آپ سے عرض کیا ہے کہ اگر اس کو مقید کر دیا ہے کسی چیز کے ساتھ، تو جب وہ چیز وجود میں آئے گی تو پھر آپ کے اوپر وہ حکم یعنی متوجہ ہو جائے گا۔ الا اذا دل الدلیل علی قصد تکرار، جیسے 5 نمازیں ہیں، اس کی مثال آپ کو دے دی ہے، روزے ہیں، اس کی مثال آپ کو دے دی ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، اس کی مثال آپ کو دے دی ہے، اسی طرح جو اور بھی اوامر ہیں اس میں بھی یہی کچھ ہے۔ فاقطعوا ایدیہما، اس کی بھی مثال آپ کو دے دی کہ والسارقہ، یہ صفت جب واقع ہوگی یعنی صفت سرقہ جب یہ واقع ہوگا پھر فاقطعوا ہوگا، اسی طرح دوسرے اوامر ہیں۔ تو اس میں صحیح موقف یہی ہے کہ الامر المطلق لا یقتضی التکرار، الا اذا کان مقیدا بصفت او شرط، الا اذا کان مقیدا بصفت او شرط فهو یقتضی التکرار اذا وقع الشرط او الصفہ۔ تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا نا بھائی؟ اچھا جی، یہ فرماتے ہیں ولا یقتضی الفور، اور اسی طرح جو امر ہوتا ہے یہ فور کا تقاضا بھی نہیں کرتا کہ ادھر امر ہو اور اسی وقت ہی آپ اس کو ادا کریں، امر ہو اور آپ اس کو اسی وقت ہی ادا کرنا آپ پر ضروری ہو جائے، تو اگر اس کو ادا کرنے میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی وہ گناہ گار نہیں ہوگا ان قائلین کے ہاں جو کہتے ہیں لا یقتضی الفور۔ مثلا زکوٰۃ ادا کرو جب سال ہو جائے اور جب نصاب مکمل ہو جائے، کیوں جی؟ تو یہ حکم ہوا نا آتوا الزکاۃ۔ اگر فور کا تقاضا ہو تو یہ معنی ہوا
کہ آج کے دن اگر حولان حول ہو گیا ہے، یعنی سال مکمل ہو گیا اور نصاب بھی آپ کے پاس پورا ہے، تو فور کا معنی تو یہ ہے پھر کہ آج ہی ادا کر۔ اگر دن کے وقت ہوا ہے تو یقتضی الفور، رات چڑھنے سے پہلے پہلے ہی اس کو ادا کر دو، یقتضی الفور۔ اور رات کو پتہ چلا ہے کہ یہ میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے تو یقتضی الفور۔ اس میں بھی دو قول ہیں، ایک تو یہی ہے کہ لا یقتضی، انہوں نے کیا کہا ہے؟ لا یقتضی الفور۔ یہ کہتے ہیں کہ جو امر ہوتا ہے اس کا مقصود بھی مامور بہی کا وجود ہوتا ہے، یعنی مامور بہی کو آپ نے وجود میں لانا ہے۔ آتو زکاة کہا تو اس کا یہ معنی ہے کہ زکوٰۃ ادا ہونی چاہیے، تو آج کر لے، کل کر لے، ہفتے کے بعد کر لے، مہینے کے بعد کر لے، اس نے زکوٰۃ ادا کر دی تو یہ آتو زکوٰۃ کا جو امر ہے یہ ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کا تقاضا کیا ہے؟ یہ پورا ہو گیا۔ اور یہ حضرات جو کہتے ہیں لا یقتضی تکرار، یہ اس کو ایک چیز کے ساتھ مقید ضرور کرتے ہیں، یہ ایک چیز کے ساتھ اس کو مقید ضرور کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر موت آ گئی اور آپ اس کو یعنی لا یقتضی الفور، لا یقتضی الفور، یہ فور کا تقاضا نہیں کرتا کہ اسی وقت ہی کرو، آپ لیٹ کرتے رہے، چلو جی کل کریں گے، پرسوں کر لیں گے، پھر کر لیں گے جی، پہلے یہ کام کر لیں پھر کر لیں گے جی، تو موت کا پتہ ہے کہ وہ آپ کو بتا کر آتی ہے کہ بھائی جو کوئی زکوٰۃ، کوئی واجبات آپ کے اوپر ہیں تو وہ جلدی جلدی ادا کر لو، میں آ رہی ہوں۔ یہ موت بتا کر آتی نہیں، آنن فانن آ جاتی۔ اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ آپ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں نا بھائی، کئی وہ دیتے ہیں تصویریں ایسی کہ نماز پڑھا رہا ہے کوئی، ہیں جی، تو وہ نماز پڑھاتے پڑھاتے ہی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور وہ گر گیا ہے، اور وہ یعنی اس کو دیکھا ہے تو فوت ہو گئی، اذان دیتے دیتے ہی وہ فوت ہو گئی، بولتے بولتے، سبق پڑھاتے پڑھاتے، خطبہ دیتے دیتے۔ ہمارے ایک عالم تھے تو وہ خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے خطبہ شروع کیا تو وہ یعنی وہ گرنے لگے اس سے نا، تو انہوں نے وہ پکڑا تو وہ فوت ہو گئے۔ اس طرح کے ہزاروں واقعات آج کل یہ چونکہ یہ ہے میڈیا ہے اور وہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، بہت رات کو سویا صبح اٹھے ہی۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں لاہور، ان کے والد تھے، وہ نماز کی بڑی پابندی کرتے تھے، تو جب ان کے حالات یعنی درمیانی تھے، تو سواری نہیں تھی، ڈرائیور نہیں تھا، تو وہ پھر یعنی پیدل جاتے تھے، اور جب اللہ نے ان کو وسعت دی اور وہ بھی بیچارے بوڑھے ہو گئے تو ان کے بیٹوں نے ایک ڈرائیور اور ایک گاڑی خاص انہی کے لیے وہ مقرر کر دی کہ بھئی آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان کو وقت پر مسجد میں لے کر جانا ہے اور نماز پڑھانی ہے، صرف اس لیے گاڑی اور ڈرائیور وقف کر دی۔ تو وہ لارنس روڈ جو لاہور ہے وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، تو جب دوسری رکعت کے سجدے میں وہ گئے ہیں تو وہ یعنی سجدے میں ہی پڑے رہے،
تو جو ساتھ والا تھا وہ سجدے سے اٹھا، تشہد میں بیٹھا، تو اس نے یعنی ہاتھ ہو تو اس کو لگائے، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید بزرگ ہیں اور غنودگی آ گئی ہے، نیند کا غلبہ ہوگا، تو شاید اس وجہ سے نہیں اٹھ رہے ہیں، تو وہ ہلایا ان کو لیکن وہ نہیں اٹھے۔ جب سلام پھیرا تو پھر وہ بابا جی فوت ہو۔ من مات علی شیء بعثہ اللہ علیہ یوم القیامہ، من مات علی شیء بعثہ اللہ علیہ یوم القیامہ۔ وہ حدیث بھی ہے نا کہ انما یبعث یوم القیامۃ ملبیہ، وہ جو حالت احرام میں سواری سے گرا تھا اور وہ سر کے بل گرا تو اس کا یہ جو گردن کا ہوتا ہے وہ ہڈی جس کے اندر یہ ہوتی ہے، وہ میخ ہوتی ہے نا، وہ دماغ سے نکلتی ہے، وہ ایک باریک سی آپ تار کہہ لیں، تو وہ پھر نیچے ریڑھ کی ہڈیوں میں وہ جاتی ہے، شاید اس کو حرام مغز کہتے ہیں ہماری زبان، تو وہ یعنی اس کو لگی چوٹ، اسی وقت ہی فوت ہو۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا، كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا، وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا۔ اب یہ کتنا خوش قسمت ہوگا کہ جب اٹھے گا اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو کیا پڑھ رہا ہوگا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اچھا، تو یہ حضرات کہتے ہیں جو کہتے ہیں لا یقتضی الفور، یہ جو حضرات کہتے ہیں لا یقتضی الفور، تو یہ اس کو مشروط کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اگر اس نے ادا نہ کیا اور یہ لیٹ کرتا کرتا چلو کل کر دیں گے، پرسوں کر دیں گے، اس کو موت آ گئی تو پھر یہ عاصم اور مجرم بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو یہ حضرات بھی کہتے ہیں کہ وہ مجرم ہوگا، عاصم ہوگا، یعنی گناہ گار ہوگا اس واجب کو ترک کرنے سے، اور یہ اسی میں لگا رہا کہ الامر لا یقتضی الفور۔ اور دوسرا جو موقف ہے اس میں حنابلہ کا بھی ہے، مالکی بھی ہیں، بعض شوافی بھی اس طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الامر یقتضی الفور، کہ جب حکم ہوا ہے اور آپ کو وقت مل گیا اس کے ادا کرنے کا، آپ کو وقت مل گیا اس کے ادا کرنے کا کہ اس میں آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، تو پھر آپ اس کو اسی وقت ادا کر دیں، اسی وقت آپ اس کو ادا کر دیں۔ اس میں وہ 3 قسم کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ ایک تو عموم ہے کہ عام اوامر ہیں جلدی ادا کرنے کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سارعوا سابقوا واستبقوا الخیرات یسارعون فی الخیرات۔ تو یہ اوامر ہیں، یہ کیا ہیں؟ سارعوا، یہ اوامر ہیں
کہ اس کو جلدی ادا کرو۔ تو یہ جلدی ادا کرنے کے جو اوامر ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ ہر امر جو بھی اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ملا ہے تو اس کو اسی وقت ادا کر، سارے وہ کرو۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر اس کی تاخیر کرتا ہے تو وہ کتنی کرے گا، اور کیا اس کو پتہ ہے کہ میں اتنی تاخیر کر لوں اور پھر میں اس کو ادا کر لوں تو میرا ذمہ بری ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ چلو جی 1 ہفتے کے بعد ادا کریں۔ اس کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہفتے تک اس کی زندگی ہے اور وہ ادا کر لے گا؟ آپ شاید یہ کہتے ہوں کہ جی چلو ظن غالب ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظن غالب ہے کہ صحت بھی صحیح ہے اور بیماری بھی نہیں ہے اور بھی کوئی اس کو عارضہ محسوس نہیں ہوتا، تو غالب ظن یہی ہے کہ یہ ہفتے تک، 1 مہینے تک یہ لیٹ کر بھی لے یا 5 سال تک بھی یہ کر بھی لے تو ادا ہو جائے گا۔ اب اس کی گارنٹی کس کے پاس؟ چونکہ جو تراخی ہے، یعنی جو کہتے ہیں کہ لا یقتضی الفور بل یقتضی التراخی، کہ لیٹ کر سکتے ہیں، تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ کتنا لیٹ کر سکتے ہیں، اور لیٹ کرنے سے یہ اس کی ادائیگی کی گارنٹی یہ کس کے پاس ہے؟ تو جب اس کی کوئی تحدید نہیں ہو سکتی اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہو سکتی تو پھر یقتضی الفور، آپ اسی وقت ادا کریں۔ اور تیسری دلیل اس کی یہ دیتے ہیں کہ اگر، یعنی لغت میں بھی، عرف لغت جو ہے، اہل لغت، وہ اس سے کیا سمجھتے ہیں امر سے، کہ اگر ایک سید کہتا ہے کہ اسقنی ما، اور آدھا گھنٹہ گزر گیا اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ میں نے غلام سے کہا ہے پانی لاؤ، تو یہ بس ابھی آیا، اور یہ جو غلام صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ امر کون سا فور کا تقاضا کرتا ہے؟ یہ اگلے دن جو ہے نا وہ گلاس لے آتے ہیں بھر کر کہ جی آپ نے سر یہ حکم دیا تھا تو یہ لے لیں۔ تو وہ اگر پھر اس کو سزا دیتا ہے تو کیا اس میں وہ حق بجانب ہوگا یا نہیں ہو؟ حق بجانب ہو۔ اس کا معنی ہے کہ امر یقتضی الفور، یعنی لغتاً بھی، عقلاً بھی اور شرعاً بھی، شریعت بھی تقاضا کرتی ہے کہ وہ کام جلدی ادا کر دو، اس کے وقت پر ہی ادا کر دو، اور عقل بھی یہ تقاضا کرتی ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنا لیٹ کریں، تراخی کتنی کریں، اس کو کس چیز کے ساتھ محدود کریں اور کس گارنٹی پر کریں کہ ہم اتنا اس کو لیٹ کر لیں گے تو یہ ادا ہو جائے۔ اور تیسری چیز لغتاً ہے کہ اہل لغت کے ہاں یہ جو امر استعمال ہوتا تھا، تو اسی طرح اللہ ذوالجلال نے وہ جو ابلیس سے کہا ہے کہ آدم کو سجدہ کر،
تو فرشتوں نے تو اسی وقت ہی کر لیے۔ تو اس نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے تو وہ یہ شاید اگر زیادہ اصول پڑھا ہوتا تو وہ آگے سے یہ کہہ دیتا کہ امر کون سا کوئی فور کا تقاضا کرتا ہے، آپ نے امر ہی دیا ہے تو چلو یہ دیکھتے ہیں، کل دیکھتے ہیں، پرسوں دیکھتے ہیں یہ کر لیں گے سجدہ۔ تو بہرحال جو اس میں الصواب اور راجح موقف معلوم ہوتا ہے تو وہ یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے وہ ادا کر دینا چاہیے۔ اور وہ پہلے بھی پڑھتے تھے نا جی، وہ کل بھی آپ سنتے رہے ہیں ان سے، یہ جو ٹریننگ دینے والے حضرات ہوتے ہیں، کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو، آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جی آج آپ نے جو سبق پڑھا ہے اس کا مراجعہ بھی کرنا، اور آگے جو عبارت پڑھنی ہے اگلے دن اس کا بھی آپ نے مطالعہ کرنا ہے، صحیح ہے؟ تو آپ کہیں کر لیں گے جی چلو یہ کل دیکھ لیں گے جی، چلو تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، گھوم پھر لیتے ہیں جی، پھر کر لیں گے جی، پھر کر لیں گے جی، اور وہ وقت گزر جاتا ہے۔ وقت کو واپس نہیں لا سکتے، کس میں آ جاتا ہے؟ Q1 میں بھی تو پھر ہی آئے گا نا، کہ اگر وقت رہے گا تو اگر وقت ہی نہ رہا، کلاس کا ٹائم ہو گیا تو پھر Q1 میں کیسے ہو گیا؟ فور بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ کام ہی ایسا تھا جو آپ نے بیٹھ کر اس کا ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کرنا تھا، اس کا مطالعہ کرنا تھا، تو وہ تو فور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو آپ کہیں تیسرے چوتھے نمبر پر ڈالیں نا اس کو۔ اور آدمی وقت پر ادا کرتا جائے ہر چیز کو تو وہ سکون میں رہتا ہے، کیوں جی؟ وہ سکون سے ادا کرتا ہے، اس کو پریشانی نہیں ہوتی، اس کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ جی میں اپنا سارا کام مکمل کر لیا، آرام سے سوتا ہے۔ نہ اس کو یہ پریشانی ہوتی ہے بھئی استاد کی جھٹکیں پڑیں گی، استاد کھڑا کریں گے، سب کے سامنے میں پریشان ہوں گا جی، وہ اس سے بالکل سکون میں آ جاتا ہے، آرام سے سوتا ہے، آرام سے اٹھتا ہے۔ اور جو نہیں کرتا وہ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ چلو جی اب صبح نا جلدی اٹھیں گے تو ٹائم نکال لیں گے، جلدی اٹھیں گے تو ٹائم نکال لیں گے۔ اب جلدی اٹھا ہی نہیں گیا۔ تو یہ اصل میں اسلام کی جو حکمتیں ہیں، یہ انسان کو نا اگر آدمی اختیار کرے نا، اب جو ہمارے یعنی پہلے علماء تھے، اور اس وقت بھی کئی نشانیاں ہیں، جیسا کہ بار بار آپ نام سن رہے تھے، وہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا، حفظہ اللہ و شفاہ و عافاہ، تو انہوں نے کوئی یہ تنظیم وقت کی انہوں نے کوئی ٹریننگ لی ہوئی تھی کہیں سے؟ نہیں، وہ شریعت کا ہی تقاضا یہ ہے، جو اوامر ہمارے سامنے ہیں، جو احادیث ہیں، وہ شریعت کا یہ تقاضا ہے۔ ہمارے یہاں ایک دفعہ آئے، یہ انہوں نے شاید 32 سال تقریباً وہاں پڑھایا ہے جامعہ امام میں، جامعہ امام ریاض میں نا، ریاض یونیورسٹی میں ڈاکٹر صاحب نے۔ تو یہ کبھی بھی نہ اپنے سبق سے لیٹ ہوئے ہیں، اور نہ انہوں نے اپنا سبق لیٹ چھوڑا ہے، اور نہ وقت یعنی پورا ہونے سے پہلے چھوڑا ہے۔ تو وہ جو ان کے کلاس یعنی ان کے شاگرد رہے ریاض میں، ہمارے کچھ دوست تھے، تو وہ ادھر آئے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم بھی یعنی گئے، اور یہ ڈاکٹر صاحب کا پیریڈ تھا، تو انہوں نے گاڑی کھڑی کی،
تو یعنی جو پارکنگ تھی، اور پارکنگ یہ کلاس سے دور تھی، اس میں 2-3 منٹ یعنی وہاں پہنچنے میں لگتے تھے، دور تھی کچھ پارکنگ۔ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں باتیں کرنے لگ گئے کہ آج جو ہے نا ڈاکٹر صاحب لیٹ ہو جائیں، اس لیے کہ 2 منٹ رہ گئے اور کم از کم وہاں پہنچنے میں 5 منٹ لگتے ہیں، 6 منٹ لگتے ہیں یہاں پارکنگ سے وہ کلاس میں پہنچنے میں، تو آج جو ہے نا یہ لیٹ ہو جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جب وہ نکلے گاڑی سے تو ڈاکٹر صاحب نے ٹائم دیکھا کہ یہ تو صرف 2 منٹ رہ گئے، اور وہاں پہنچنے میں تو 5-6 منٹ چاہیے تھے، تو میں لیٹ ہو جاؤں۔ اب انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی شاگرد ہیں، کوئی ادھر مجھے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے دوڑ لگا دی دوڑ لگائی اور ٹھیک 2 منٹ میں کلاس میں جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو انہوں نے کوئی تنظیم الوقت یہ کسی سے کچھ سیکھا تو نہیں تھا نا۔ ہمارے جو شیخ محترم حافظ عبد المنان صاحب نور پوری رحمہ اللہ، تو وہ بھی یہ قریب سے آتے تھے، یعنی جو جامعہ محمدیہ ہے تو ان کی رہائش تھی وہاں سرفراز کالونی میں، وہ نا قریب ہی تھی سرفراز کالونی۔ تو اب بارش ہو جائے، ہاں جی، پانی بھی کھڑا ہو جائے، بارش ہو رہی ہے، تو یہ دونوں جو تھے شیخین حافظ عبدالسلام صاحب حافظہ اللہ اور حافظ عبد المنان صاحب، یہ ادھر سے ہی آتے تھے، تو انہوں نے چھتری وہ پکڑی ہوتی تھی اور جوتا پہنا ہوتا تھا یہ پلاسٹک کا، یہ پلاسٹک کے نہیں ہوتے یعنی بند جوتے، وہ پہنا ہوتا تھا اور آرام سے آ رہے ہیں اور وقت پر کلاس کے اندر پہنچ۔ تو یہ بڑی یعنی جو شریعت کا تقاضا ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ اپنا کام اسی وقت ہی کریں اور اس کو لیٹ نہ کریں۔ لا یقتضی الفور، یہ کہتے ہیں لا یقتضی الفور۔ یہ حضرات ایک دلیل پیش کرتے ہیں، ایک دلیل ان حضرات کی بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی کہ جو اسلام کے ارکان تھے وہ 5 ہیں، ہاں جی، ان میں سے ایک حج ہے، حج ہے۔ تو آپ نے حج کب کیا؟ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کب کیا ہے؟ عمرے تو آپ نے پہلے کیے ہیں، تو حج آپ نے کس سن میں کیا تھا؟ ہاں جی، آخری یعنی اپنے 10 ہجری، 10 سال بعد آپ نے حج کیا۔ اور جب لوگ آتے تھے آپ سے پوچھتے تھے کہ جی ہمارے اوپر کیا ہے، تو آپ کہتے نماز ہے، حل علیہ غیرہا قال لا، ہاں جی، اسی طرح وہ زمام بن ثعلبہ ہے، اس طرح اور بھی کئی جو آپ نے اوامر دیے، تو آپ ان کو کہتے کہ بھئی نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو، حج بھی کرو، روزے بھی رکھو۔ تو اگر یہ امر فور کے لیے ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری تک یہ حج کیوں لیٹ کرتا؟ کیوں بھائی؟ تو اس میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پر کی ہے گفتگو۔ وہ فرماتے ہیں کہ حج کی فرضیت کی جو آیات ہیں
8 ہجری کی ہے، 8 سال بعد کی، 8 سال بعد۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، کیا ہے؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اچھا تو چلو جی، اگر یہ 8ویں سال کی ہیں کہ 8ویں سال میں حج فرض ہو گیا تھا، تو پھر جو 9واں سال تھا اس میں آپ نے کیوں نہیں حج کیا؟ اس میں آپ نے کیوں حج نہیں کیا تھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ ابھی مکہ 8 ہجری میں یعنی اپنے فتح تو ہو گیا تھا، لیکن ابھی پورے احکام کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر سکون سے حج کریں اور وہ حج کا طریقہ قیامت تک پوری امت کے لیے بن جائے، اس وقت تک وہاں ابھی فضا نہیں تھی۔ اس لیے آپ نے پھر ابو بکر کو امیر حج بنا کر بھیج دی۔ یعنی سب سے پہلا حج جو ہوا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا، آپ کہہ لیں آپ کے حکم میں، تو وہ 9 ہجری کو ہوا تھا۔ اور آپ نے کس کو بھیجا تھا امیر حج بنا کر؟ حضرت ابو بکر کو بھیجا تھا۔ اور بعد میں کچھ آیات اور آئیں تو کچھ اعلان کرنے کے لیے کچھ احکام بعد میں حضرت علی کو بھی دیے جی۔ تو حضرت ابو بکر نے پوچھا بھی کہ علی آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے یا مامور ہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگے نہیں امیر آپ ہی ہیں، امیر آپ ہی ہیں، لیکن یہ کچھ اعلانات کرنے کی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی تھی۔ تو اس میں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ 9 ہجری میں اعلان ہو رہا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ تو جب تک مکہ کو مشرکوں سے پاک نہ کر لیتے، جب تک بیت اللہ کو مشرکوں سے پاک نہ کر لیتے کہ جو مشرک وہاں آ کر ان کی خواتین بھی اور ان کے جو مرد بھی تھے وہ آ کر ننگے طواف کرتے ہیں جی، اور ساتھ وہ شعر بھی پڑھتی، وہ جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں کہ جی الیوم یوم الحرمہ، یہ عزت والا دن ہے، تو آپ نہ ہماری طرف کوئی نہ دیکھے، ہماری طرف کوئی نہ دیکھے۔ اور یانن کرتے تھے نا طواف، کہتے تھے کہ یہ کپڑوں میں جن میں ہم گناہ کر لیتے ہیں، تو یہ کپڑے لے کر نہ ہم جائیں وہاں طواف کرنے کے لیے، یہ اتار ہی دیں۔ تو یہ اعلانات کب ہوئے تھے؟ 9 ہجری میں جب حضرت ابو بکر کو بھیجا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چلے جاتے تو پھر یہ جو ایک فضا تھی صحیح طریقے سے اور لوگوں کے لیے ایک بطور نمونہ حج کرنے کی وہ قائم نہ رہتا۔ اس لیے آپ نے کہا کہ لا یطوفن بالبیت مشرک ولا یطوفن بالبیت عریان، اس طرح سارے احکام۔ اور جب مکہ میں بالکل صفائی ہو گئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو پھر آپ حج کرنے کے لیے آ گئے۔ تو یہ جو تاخیر آپ نے کی تھی یہ کسی سبب کی وجہ سے کی تھی، یہ بغیر سبب نہیں تھی۔ یہ آپ ابن قیم کی بحث ہے بڑی یعنی تفصیل کے ساتھ، تو یہ آپ ذرا دیکھ لیں اس کو اچھی طرح۔ اور امر یقتضی الفور، اور یہ آپ نے حج لیٹ کیوں کیا 1 سال 1.5 سال بعد؟ تو یہ کہتے ہیں جی حج تو پہلے ہی فرض ہو گیا تھا، تو کئی سال تک آپ نے حج نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ بات بھی ذرا کمزور سی ہے،
اس کی کوئی واضح دلیل نہیں۔ حج کا جو حکم ہے وہ زمام بن ثعلبہ کی روایت میں ہے، اور وہ بھی فتح مکہ کے بعد ہی قافلے اور یعنی آئے تھے مختلف جگہوں سے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جو سنۃ الوفود ہیں۔ سنۃ الوفود کتنے ہیں بھائی؟ 2 دفعہ ہوا تھا، 2 دفعہ۔ ایک تو جب اہل مکہ سے 10 سال کے لیے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو گیا تھا، یہ صلح حدیبیہ پر ہوا تھا نا معاہدہ۔ اس وقت امن قائم ہوا اور لوگ پھر مختلف جگہ سے آپ کے پاس آنے لگے، اور آپ نے پھر خط بھی لکھے۔ اور دوسرا جو کثرت کے ساتھ سنۃ الوفود تھا وہ فتح مکہ کے بعد تھا۔ لوگ ارد گرد سے انتظار کرتے تھے کہ جی دیکھیں اگر تو اس پیغمبر کا قبضہ بیت اللہ پر ہو جاتا ہے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ واقعتاً اب انہی کی حکومت، انہی کا اقتدار اور یہ سچائی پر ہیں، تو ہم بھی ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو جب مکہ فتح ہوا ہے تو پھر یدخلون فی دین اللہ افواجا، جو بھی ان کے شکوک شبہات یا ان کے سامنے موانع یعنی رکاوٹیں تھیں وہ ساری ختم ہو گئی۔ تو وہ جو سنۃ الوفود تھے فتح مکہ کے بعد، اس میں زمام بن ثعلبہ آئے تھے جن کو آپ نے کہا تھا کہ حج کرو، جی۔ تو اس سے پہلے جو وفود آتے رہے ہیں وہاں حج کا ذکر نہیں ہے، اور اگر بالفرض ہو بھی تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم کو وہاں حج کرنے کی، جنہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا تو حج کیسے کرنے دیتے؟ تو فتح مکہ کے بعد بھی آپ نے اسی لیے جو ہے نا وہ نہیں کیا تھا کہ یہ 8ویں ہجری میں یہ احکام نازل ہوتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور 9ویں میں پھر آپ مکہ کو ہر آلودگی سے پاک صاف کرتے ہیں، اور پھر 10 ہجری کو آ کر حج کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے، من اراد الحج فلیتعجل، من اراد الحج فلیتعجل، کہ جس کا ارادہ بن گیا ہے، اس کو استطاعت ہو گئی ہے حج کرنے کی، تو وہ رسول اللہ تو خود کہتے ہیں جلدی کرو، سال کے بعد پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں جو راجح موقف معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ یقتضی الفور، سارعوا فاستبقوا۔ باقی جو انہوں نے ایک قاعدہ یہاں بیان فرمایا ہے، آگے یہ آپ اچھی طرح اس کو سمجھ لیں۔ ہاں جی، والامر بایجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به، کہ کسی چیز کو ادا کرنے کا جو حکم ہے قرآن اور حدیث میں، کسی چیز کو ادا کرنے کا جو حکم ہے قرآن یا حدیث میں، تو وہ اس چیز کی ادائیگی کا بھی حکم ہے، اور ان چیزوں کا بھی حکم ہے کہ جن کے بغیر یہ واجب اور مأمور ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ واجب جو ہوا ہے امر سے، اس کو ادا کرنے کا حکم بھی ہے، اور جن چیزوں کے بغیر یہ واجب ادا ہو ہی نہیں سکتا، یہ امر ان کو بھی شامل ہوتا ہے۔ مثلا دیکھیے کہ جمعہ پڑھنا، نماز پڑھنی جماعت کے ساتھ، یہ فرض ہے نا ہمارے اوپر، یہ واجب ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اب آپ گھر میں ہیں، آپ کو حکم کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو آپ مسجد میں آئے بغیر، مشیون چلے بغیر آپ جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو نماز کو جماعت سے ادا کرنا
یہ بھی کیا ہے، واجب ہو گیا۔ اور یہ واجب چلنے کے بغیر پورا نہیں ہوتا، تو چلنا بھی آپ کے اوپر کیا ہو گیا، واجب ہو گیا۔ یعنی جو مامور بہی ہے وہ تو واجب ہوا ہی مامور بہی، تو جو چیزیں مامور بہی ان کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا، یہ امر ان کو بھی شامل ہے جو مامور بہی کو شامل تھا۔ دیکھیے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب بغیر نماز کو سیکھنے کے آپ نماز قائم کر سکتے ہیں؟ کیوں جی؟ نماز کو سیکھے بغیر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اب نماز کو سیکھنا بھی کیا ہو گیا، فرض ہے۔ آتوا الزکوٰۃ، کیا آپ سال شمار کیے بغیر اور اس کے جو شروط اور سبب ہیں ان کو سمجھے بغیر یہ فرض ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو۔ اب یہ کیسے کاٹنا ہے؟ یہ کس چیز سے کاٹنا ہے؟ اب فقطعوا میں اس چیز کا بھی ہمیں حکم مل گیا کہ جس سے آپ نے چور کا ہاتھ کاٹنا ہے اس کو بھی حاصل کرو۔ حالانکہ یہ کوئی لفظ نہیں ہے کہ اس کو حاصل کرو، چونکہ قطع ید السارق لا یتم الا بالسکین او بشیء یعنی من الحدید او من غیرہ، کہ جس چیز سے ہاتھ آسانی سے بغیر اس کو زیادہ تکلیف دیے یعنی کاٹنا ہے، اس چیز کو حاصل کرنا آپ کے اوپر کیا ہو گیا، فرض ہو گیا۔ تو یہ بات آپ سمجھ گئے ہیں بھائی؟ ہاں جی، اس کو دوسرے لفظوں میں اس کو پتہ کیا کہتے ہیں، یہ آپ لکھ لیں کہ ما لا یتم الواجب الا به فہو واجب، ما لا یتم الواجب الا به فہو واجب، وما لا یتم المستحب یا مندوب الا به فہو مندوب۔ اچھا، کچھ یہ لفظ بھی بولتے ہیں، ما لا یتم المأمور به الا به فہو مأمور به، ما لا یتم المأمور به الا به فہو مأمور به، کہ مأمور بہی جس کے بغیر ادا نہ ہو سکے وہ چیز بھی مأمور بہی ہی ہوتی ہے، وہ بھی مأمور بہی میں شامل ہے۔ حکم ہے فجلدو، تو اب کوڑا حاصل کرنا یا لاٹھی حاصل کرنا جس سے فجلدو پر عمل ہو، یہ ضروری ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ فجلدو میں ہی شامل ہے، وہ فجلدو میں ہی شامل ہے۔ اور اس کا ایک اور جملہ بھی بولتے ہیں، وہ یہ بولتے ہیں کہ الوسائل لہا احکام المقاصد، کہ جو ایک چیز مقصود ہے، جو چیز کیا ہے، مقصود ہے، اب اس مقصود تک پہنچنے کا جو وسیلہ ہے اس وسیلے کا بھی وہی حکم ہوگا جو مقصد کا حکم ہو۔ اگر جس مقصد کو آپ نے پہنچنا ہے وہ واجب ہے تو اس کا وسیلہ بھی کیا ہوگا، واجب ہوگا۔ اگر وہ جو مامور یعنی جو مقصد ہے وہ مستحب ہے، مندوب ہے، تو اس کی طرف جو وسیلہ ہے پہنچانے والی چیز وہ بھی کیا ہوگی۔ اچھا، عام طور پر اس کی مثال دیتے ہیں نا کہ جی اپنے نماز ہے، ہمیں حکم ہوا نماز پڑھنے کا، اب نماز بغیر وضو کے یا طہارت کے نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ حکم نماز کا بھی ہے اور یہی حکم وضو کا بھی ہے۔ یہ عام طور پر کتابوں میں یہ مثال دیتے ہیں جی، اس نے بھی یہی دی ہے نیچے کہ یعنی کالطہارہ لأن الصلاة لا تتم إلا بحصول او بتحصیل الطہارہ،
والوضو۔ تو یہ مثال ایک لحاظ سے تو یہ نہیں بنتی ہے، یہ مثال ایک لحاظ سے نہیں بنتی، اس لیے کہ وضو کا تو الگ بھی حکم ہے۔ کیوں جی؟ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو جو وضو واجب ہے یا طہارت واجب ہے وہ تو اس حکم کے ساتھ بھی ہے، تو اس کو ہم صرف اس حکم سے واجب نہ کریں اقیم الصلاۃ، کہ اقیم الصلاۃ میں طہارت کا بھی حکم ہے، اس لیے کہ صلاۃ کی اقامت وضو کے بغیر نہیں ہوتی، لہٰذا الامر بایجاد الفعل یا بایقاع الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به، تو یہ دونوں کے لیے امر ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو وضو ہے وہ اس امر سے ہی واجب نہیں ہوا اقیم الصلاۃ سے، بلکہ اس کے لیے تو اور اوامر موجود ہیں۔ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا، اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول۔ اس کے تو بہت سے اوامر ہیں، بے نفس وضو کے براہ راست اوامر موجود ہیں، لیکن اس کا ویسے انہوں نے ایک جواب دیا ہے امام شنقیطی رحمہ اللہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز متعدد دلائل سے بھی تو واجب ہو سکتی ہے نا۔ کیوں جی؟ ایک چیز کا وجوب متعدد ادلہ سے بھی واجب یعنی ہو جاتا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا مؤکد واجب ہے۔ مثلا وضو کا جو وجوب ہے یہ اقیم الصلاۃ کے امر سے بھی ہو گیا، اس لیے کہ نماز قائم نہیں ہو سکتی وضو کے بغیر، اس کا حکم بھی اس میں شامل ہو گیا، اور الگ حکم بھی اس میں آ گئے کہ وضو کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو کہتے ہیں ایک وجوب کے کئی طریقوں سے احکام آ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ سمجھ گئے بھائی اچھی طرح، الوسائل لها احکام المقاصد، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وما لا يتم المامور به الا به فهو واجب مامور به، اور ما لا يتم المستحب او المندوب الا به فهو مندوب، اور اسی طرح الوسائل لها احکام المقاصد، اس میں یہ چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں کہ جو حرام کی طرف وسیلہ بنتا ہو تو وہ وسیلہ بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، اور جو مکروہ کا وسیلہ بنتا ہو کہ جو حرام ہے اس سے بچنا ضروری ہے نا جی، لیکن ایک وسیلہ حرام کا ہے تو پھر وہ وسیلہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، اور ایک چیز مکروہ ہے تو جو اس کا وسیلہ چیز بنتی ہے وہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تو یہ عام قاعدہ بن گیا، یعنی یہ جو ہے نا ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، اس میں تو صرف آئے گا وہ یعنی واجب چیزیں آئیں گی، اور پھر اس کے لیے الگ قاعدہ بنانا پڑے گا کہ ما لا یتم المندوب الا به فهو مندوب، اور ما لا یتم المامور به الا به فهو مامور به، یہ الگ الگ ہمیں قاعدے بنانے پڑیں گے۔ الوسیلۃ الی الحرام حرام والوسیلۃ الی المکروہ مکروہ، لیکن یہ بڑا جامع ایک ہی جملہ ہے کہ الوسائل لها احکام المقاصد، الوسائل لها احکام المقاصد۔ تو یہ بات اچھی طرح آپ کو سمجھ آ گئی ہے، تو پھر آگے یہ انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، یہ بسا اوقات
تو انسان کی قدرت میں ہوتا ہے، لیکن اس کو حاصل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ بسا اوقات انسان کی قدرت میں ہوتا ہی نہیں، اور بسا اوقات انسان کی قدرت میں بھی ہے اور اس کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اب دیکھیے کہ نماز بغیر وقت کے ادا نہیں ہو سکتی۔ مثلا ظہر کی نماز ہے، یہ زوال شمس کے بغیر یہ واجب پورا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اب زوال شمس میری اور آپ کی قدرت میں ہے یا نہیں؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ سبب ہے ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، جو ہماری قدرت میں نہیں۔ غروب شمس یہ ہماری قدرت میں ہے، حولان حول یہ ہماری قدرت میں ہے نہیں۔ اچھا، کچھ ایسی چیزیں ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، وہ ہماری قدرت میں تو ہے، عادتاً ہم وہ پورا کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں پورا کرنے کا حکم نہیں۔ مثلا نصاب کے بغیر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، یعنی نصاب پورا ہوگا تو زکوٰۃ واجب ہوگی نا۔ تو اب کیا ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم سال کے اندر اندر نصاب بھی پورا کریں؟ کیوں جی؟ نصاب پورا کرنے کا ہمیں حکم ہے کہیں؟ نہیں۔ اگر ہو جائے تو پھر زکوٰۃ فرض ہے، نہ ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو اس کو ایک اور لفظ سے بھی ادا کرتے ہیں، ما لا یتم الوجوب الا بہ فلیس بواجب۔ ایک ہے واجب، ایک ہے وجوب۔ تو زکوٰۃ کا وجوب ہوگا ہی نہیں جب تک نصاب نہیں ہوگا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری قدرت میں ہیں اور بلکہ ہمیں حکم ہے کہ تم اس کو پورا کرو، جیسے وضو ہے، طہارت ہے، یا پانی کو خریدنا ہے۔ اس کی جو اصل مثال دی ہے نا علماء نے، وہ یہ دی ہے کہ شراء الماء للوضو۔ مثلا نماز کا وقت ہو گیا، نماز آپ پر واجب ہو گئی، آپ کے پاس پانی نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں اور پانی جو ہے نا فروخت ہو رہا ہے، پانی فروخت ہو رہا ہے، تو اب پانی کو خریدنا یہ آپ کے اوپر واجب ہے یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ واجب ہے، اس لیے کہ وضو پانی کے بغیر نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ وضو کا حکم ہے، اور وضو پانی کے بغیر نہیں ہوگا۔ اگر میسر ہو تو پانی فروخت بھی ہو رہا ہے، آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، تو آپ کو شراء الماء یہ ہوگا ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب۔ تو شراء الماء واجب، اور شراء الماء یہ مامور بہی ہوگا جس طرح وضو مامور بہی ہے، اس لیے کہ وضو آپ پانی کے بغیر نہیں کر سکتے، اور پانی آپ کے پاس ہے نہیں ہے، پیسے ہیں اور پانی موجود بھی ہے، تو پھر شراء الماء مامور بہ کما ان الوضوء مامور بہ۔